بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. گزشتہ آیات میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا. قرآن کریم نے اس جگہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں سے دو اہم واقعہ بیان فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کے ایک زمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کا یہاں تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو نجات دی بڑی گھبراہٹ سے، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی لوگ غالب آ گئے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ مختصر ہے، اگر ہم صرف ترجمے کی حد تک دیکھ لیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، اور تفصیل میں جائیں تو ایسی تفصیل ہے کہ کبھی ختم ہی نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر کیا احسانات فرمائے. قرآن میں اور جگہوں پر بھی اس کا ذکر ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، وہاں پر بھی ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے قرآن میں کچھ مذکور ہیں، احادیث میں کچھ مذکور ہیں، تفاسیر میں کچھ مذکور ہیں، اور پوری زندگی کے حالات ہم دیکھیں تو واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے کمالات عطا فرمائے تھے. احسانات دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک احسان ہوتا ہے کچھ دینا، ایک ہوتا ہے کسی شر سے حفاظت کرنا، ایک ہوتا ہے نفع پہنچانا، کسی کو فائدہ پہنچانا، ایک ہوتا ہے کوئی تکلیف اور برائی سے کسی کی حفاظت، ایک دینے کے اعتبار سے، ایک روکنے کے اعتبار سے، جس کو کہتے ہیں جلب منفعت دفع مضرت، یا اس کو کہتے ہیں مثبت اور منفی. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر ہم نے احسان کیا. کون سے احسانات؟ شروع سے ہم زندگی شمار کریں تو ظاہر ہے، جسے میں نے بتایا کہ ایک طویل فہرست ہے. پیدا ہوئے تھے، بچے قتل ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت احسان فرمایا کہ ان کی جان محفوظ رہی. گھر میں ہیں، ان کے رونے کی آواز ہی نہیں نکلتی کہ کوئی سن سکے. ذرا بڑے ہونے لگے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والدہ کو، اچھا ان کو نہر میں ڈال دو. نہر میں ڈالا. اٹھانے والے کون؟ فرعون کے لوگ. پہنچے وہیں پر، فرعون کے لوگوں نے اٹھایا. حفاظت کرنے والے کون؟ فرعون کے لوگ. دودھ پلانے والی کا انتظام کس نے کیا؟ فرعون کے لوگوں نے. اچھا، والدہ نے دودھ پلایا تو ان کو اجرت کس نے دی؟ فرعون کی جانب سے اجرت مقرر ہوئی. عجیب اللہ کا نظام ہے. وہیں رہتے نہیں، اس طرح گول گھوم کے وہاں پہنچے ہیں تو والدہ کے پاس محفوظ بھی رہے، ان کو کوئی قتل بھی نہیں کرے گا، اور مزید یہ کہ روزانہ کی ایک اجرت کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا. اب جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر فرعون کے یہاں آ کر رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اور بڑے ہوتے ہیں، مختلف واقعات پیش آتے ہیں. قبطی کا قتل کا واقعہ پیش آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ مدین کا راستہ کھول دیتے ہیں. مدین پہنچتے ہیں. مدین پہنچے ہیں تو جان محفوظ ہو گئی، فرعون کی حکومت سے نکل گئے. اب ایک طویل عرصہ، 10 سال یا کچھ زائد عرصہ
8 سال تو کم از کم تھے، 10 سال یا اس سے زائد عرصہ تھا مدین میں گزارے۔ یہ ہم انبیاء کی تاریخ دیکھیں یا اولیاء کی تاریخ دیکھیں، کچھ وقت ان پر ایسا گزرتا ہے جس میں وہ ماتحت ہو کر یا گمنام ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ایک نظام ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ سال جو عرصہ جو وہاں گزارا وہ گمنامی کی زندگی تھی۔ پہلے تو بادشاہ کے محل اور شہرت اور عزت تھی ان کی، اب یہاں آئے تو بالکل گمنامی والی زندگی، ایک خادم ہو کر بکریاں چلا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور عام شخص کی طرح رہ رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک ترقیات کا دور تھا، جیسے دوسروں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ انبیاء کی تاریخ ہم دیکھیں تو یہی حالات ہمیں نظر آتے ہیں، کسی دور میں ان کے ساتھ ایسا وقت گزرا ہے۔ اولیاء کی تاریخ دیکھیں، وہاں بھی یہ ملے گا کہ یا تو گمنامی میں زندگی گزاری یا کسی کے خادم ہونے کی حیثیت سے زندگی گزاری، اور عام اصول اللہ تعالیٰ کے عام اصول یہ ہے کہ جو خادم بنتا ہے اس کو اللہ مخدوم بناتے ہیں، یہ نظام ہے۔ ہاں، بعض ایسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے جو ہمیشہ خادم بن کر ہی رہنا پسند کرتے ہیں، یہ بھی کامیاب ہیں، اور جن کو اللہ کے حکم سے خادم کے بعد مخدوم بنا دیا جاتا ہے، اولیاء اللہ وغیرہ کا جو حال ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی کامیاب ہیں۔ لیکن جو شروع سے ہی مخدوم رہتے ہیں ان کا حال ذرا مشکل ہے۔ تو بہرحال یہ نظام ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں مدین میں 10 سال یا کچھ زائد عرصہ وہاں گزارتے ہیں۔ اب خیال ہوتا ہے کہ والدہ کے پاس، بھائی کے پاس جائیں، واپسی میں ہیں، اہلیہ ساتھ ہیں، تو راستے میں نبوت مل جاتی ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، یا اللہ اس کا کرنا کیا ہے؟ فرعون کے پاس جا کر یہ دعوت توحید کی پہنچانی ہے۔ اچھا، ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دے دیجئے، وہ بھی میرا ساتھ دیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، ان کو بھی نبی بنا دیا گیا۔ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، احسانات پہ احسانات۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ، کام کرو، میری حفاظت، میری نگرانی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام بن گیا، ابھی تو چلنا ہے، ابھی تو محنت کرنی ہے۔ کام بن گیا یعنی کام بن جائے گا، اسباب اختیار کرنے ہیں، محنت کرنی ہے، وہ تو تم لوگوں کا جو کام ہے وہ کرنا ہے۔ تقریباً 20 سال وہاں گزارے، مزید 20 سال تقریباً گزارے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اچھا، یہ قوم تو ماننے والی ہے نہیں۔ ساحروں سے مقابلہ ہوا، وہ سب مان گئے، سب اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان قبول کر لیا، لیکن ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور عام طور پہ لوگوں میں ماننے کا جذبہ نہیں تھا، یا اسرائیلی ہوگا مانے گا، قبطی ہوگا نہیں مانے گا، عموماً ایسا ہی مزاج تھا۔ اور یہ جو قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ بھی ایسی کہ بیچارے ہمیشہ غلامی کی زندگی میں رہے، تو ان کا بس مزاج وہی بن گیا تھا، ماتحت رہنا، غلامی کی زندگی، کبھی آگے بڑھنا اور مقابلہ کرنا، فتح کی کوشش، یہ سب چیزیں ان میں تھی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی ہمیشہ پریشانی اور تکلیف رہی۔ بہرحال ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، معجزات دکھا دیے، تمام چیزیں ہو گئیں، 2 بڑی بڑی نشانیاں تھیں وہ دکھا دی۔ جب فرعون اس کی قوم نہیں مانے، فرمایا اچھا، رات کے وقت نکل جاؤ۔ اب جاتے ہیں تو فرعون کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ نکل گئے بنی اسرائیل، چلو پیچھا کرتے ہیں۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پیچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر احسان فرمایا، سامنے سمندر میں راستے بن گئے۔ ایسا نہیں کہ ایک راستہ بن گیا سب نکل جاؤ، نہیں، 12 راستے ہیں، ہر قوم کے لیے ایک راستہ، ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ، ایک راستے پر ایک قبیلہ چل کے اطمینان سے گزر جاؤ۔ یہ گزر گئے۔ پیچھے فرعون آیا، وہ سب غرق ہو گئے۔ یہ بھی احسان فرمایا، مننا علی موسیٰ و ہارون۔ اب آگے جب حفاظت بھی ہو گئی، آگے چلے ہیں، تو اب بنی اسرائیل کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہ نہیں، فرعون کیسے مر سکتا ہے، فرعون کیسے مر سکتا ہے، نہیں، وہ تو کہیں بچا ہوگا اور کہیں پیچھے آئے گا ہمارے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ دکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ فرعون کی لاش ہے، دیکھ لو۔ آج تک اس کی لاش محفوظ ہے، تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے عبرت بنے۔
جہاں ضرورت پڑی موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا۔ پھر آگے چلو، آگے چلے، قوم نے کہا، دیکھا ایک جگہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی، ہمیں بھی ایسا کوئی خدا بنا دیجیے، ہم اس کی عبادت کریں، دیکھیں ان کے پاس خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کتنے پریشان ہوئے ہوں گے، کتنی مایوسی کی کیفیت ہو جاتی ہے، ایسے وقت میں تو انسان چھوڑ کر چلا جائے کہ اس کو چھوڑو، شرکیہ باتیں ہیں، کیسے پریشان ہوئے ہوں گے۔ انکم قوم تجہلون، ایسی جہالت والی باتیں کرتے ہو۔ پھر ان کو سمجھایا، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی، آگے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو آ جاؤ تورات لینے کے لیے کوہ طور پر، 30 دن وہاں گزارنے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہوا کہ جلدی چلے جائیں، ہارون علیہ السلام کو ذمہ داری دی اور آگے چلنا شروع ہو گئے۔ کوہ طور پہ پہنچے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا، قوم کو چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ ذمہ داری تھی قوم کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ میں تو آپ کو راضی کرنے، خوش کرنے ہی کے لیے آیا ہوں، اور قوم تو پیچھے آ رہی ہے، ہارون علیہ السلام کو ذمہ دار بنائے، وہ آ رہے ہیں۔ نہیں، وہ گمراہ ہو گئے، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ لیکن اب 30 دن کے بجائے 10 دن کا اور، یعنی کہ ابھی چلے جاؤ، 30 دن کے بجائے اب 10 دن یہاں ٹھہرنا ہوگا، 40 دن پورے ہو گئے، ایک چلہ۔ تورات ملی، قوم کے پاس ایک ہدایت والی کتاب، اور ایسی کتاب ملی کہ آئندہ بنی اسرائیل میں یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہی، عیسیٰ علیہ السلام تک تو رہی، اور انجیل نے تورات کے بہت سے احکام منسوخ کیے اور بہت سے احکام باقی رہے۔ تو دیکھا جائے تو تورات تو اخیر تک قابل عمل رہی، جب تک، خیر تحریفات تو ہوتی رہیں، لیکن وہی اصل کتاب رہی جب تک قرآن نازل نہیں ہوا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر ہم نے احسان کیا، ہم نے ان دونوں کو، ان کی قوم کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی، بڑی گھبراہٹ فرعون کی طرف سے، قبطیوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیفیں، پریشانیاں اور بڑے بڑے مصائب، کرب العظیم۔ ایسے موقع پر حق کی بات کرنا کتنا مشکل تھا، جہاں اتنا بڑا حاکم، اتنی بڑی بادشاہت، اور یہ اکیلے جا کر اتنی کمزوری کے ساتھ اپنی دعوت پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَصَرْنَاهُمْ، ہم نے ایک تو یہ کہ حفاظت کی، نجیناہم، دوسرا ہم نے ان کی مدد کی، تو غالب یہی لوگ رہے۔ آئندہ آنے والوں کے لیے سبق ہے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، صاف صاف حق کو واضح کرنے والی کتاب ہم نے ان کو دی، اور ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر قائم اور ثابت رکھا۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھا راستہ بتلایا بھی اور اس پر قائم بھی رکھا، اور نبوت تو اعلیٰ مقام ہے ہدایت صراط مستقیم کا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان دونوں کے بارے میں آئندہ آنے والوں میں ہم نے یہ بات رہنے دی کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر۔ جب ان کو ان کا نام لیتا ہے تو نام لیتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کہتا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ لوگ اعزاز، احترام، کوئی دعا یا کلمہ ساتھ میں ملا دیتے ہیں۔ فلاں نور اللہ مرقدہ، فلاں قدس اللہ سرہ، فلاں رحمۃ اللہ علیہ، نام ملا دیتے ہیں، نام کے ساتھ کوئی دعا ملا دیتے ہیں۔ اسی طرح نیکی کرنے والوں کو ہم بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، بلا شبہ یہ دونوں ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، مقصد یہ تھا کہ دیکھو حق اور باطل مقابلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حق کو غالب فرماتے ہیں، لیکن کچھ مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، حق غالب آتا ہے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح کا واقعہ دیکھ لو، الیاس علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا کہ الیاس علیہ السلام وہ بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، اس وقت کو یاد کیجیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ اتدعون بعلا، بعل بت کو پکارتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور چھوڑ دیتے ہو اس کو جو تمام بنانے والوں میں بہترین بنانے والا ہے، یعنی اللہ کو، اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے آبا و اجداد، گزشتہ گزرے ہوئے آبا و اجداد کا رب ہے۔
فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ قوم نے الیاس علیہ السلام کی تکذیب کی، جھٹلایا، تو وہ سزا یہ ہے کہ انہم لمحضرون، قیامت کے دن وہ پکڑ کے لائے جائیں گے، اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، مجرم ہونے کی حیثیت سے وہ حاضر کیے جائیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے خاص کیے ہوئے بندے، وہ پکڑے ہوئے نہیں ہوں گے، وہ تو نعمتوں میں ہوں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، الیاس علیہ السلام کے بارے میں بھی آئندہ آنے والوں میں ہم نے یہ بات رہنے دی، سلام علی الیاسین، کہ سلام ہو الیاسین پر۔ الیاسین، یہ الیاس علیہ السلام ہی کو الیاسین بھی کہا جاتا ہے، تو سلام ہو الیاس علیہ السلام پر۔ بعضوں نے فرمایا کہ الیاسین یہ الیاس علیہ السلام اور ان کے ماننے والے سب کو ملا کر الیاسین کہا جاتا ہے، تو یا تو الیاسی کو الیاسین بھی کہتے ہیں، زبان کے فرق کے لحاظ سے فرق آ جاتا ہے، جیسے عربی میں جب عجمی کوئی لفظ ہوتا ہے، غیر عربی کے لفظ عربی میں آتے ہیں تو عربی میں لاتے ہیں تو الف اخیر میں الف نون یا نون، طور سینا، طور سینین، تو اسی طرح الیاسین، تو یا تو الیاس اور الیاسین ایک ہی ہیں، یا پھر یہ کہ الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کو ملا کر الیاسین کہا گیا ہے۔ ایک اور بھی قرأت ہے لیکن ہم تو الیاسین کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، سلام علی الیاسین، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین، بلا شبہ وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ اب یہاں پر بات تو واضح ہے، الیاس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم کی حالت بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کو جس وقت حکم دیا تھا، اس وقت قوم کی حالت ایسی تھی کہ بت پرستی اور برائی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ کون سے زمانے کی بات ہے؟ بعضوں نے تو یہ فرمایا کہ الیاس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام ایک ہی ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ بعضوں نے فرمایا کہ الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک ہی ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، ادریس علیہ السلام وہ تو نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں، اور خضر علیہ السلام وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، واقعہ مشہور ہے۔ تو خیر الیاس علیہ السلام مستقل پیغمبر ہیں، نہ وہ خضر ہیں نہ ادریس ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں تو ان کا صرف نام آیا دو جگہوں پر، ایک جگہ پر صرف نام آیا اور یہاں پر تھوڑا سا ان کا تذکرہ آ گیا جو ہم نے پڑھ لیا، قرآن میں اتنا ہی ملتا ہے ان کے بارے میں، احادیث میں بھی ان کے بارے میں تفصیل نہیں ملتی، لیکن ہم تاریخ میں دیکھیں اور اسرائیلیات میں دیکھیں تو ان کی کچھ تفصیلات ملتی ہیں۔ تاریخی بات ہے، آیتوں کو سمجھنے کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی مختصر میں اس میں سے بتا دیتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ ظاہر انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، سلیمان علیہ السلام ان کی تو بڑی حکومت تھی، نبی تھے، ان کے بعد ان کے جانشینوں میں اعمال کے اعتبار سے بہت کمزوری آ گئی، اور ان کے کچھ عرصے کے بعد ہی ان کی قوم جو بنی اسرائیل تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ان کی حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، گویا کہ دو حصے حکومت کے ہو گئے، ایک حصے کو اسرائیل اور دوسرے حصے کو یہودا کہا جاتا تھا۔ سلطنت جو ہے وہ دو حصوں میں بن گئی، یہاں سے یہاں تک یہ اسرائیل کہلائے گا، یہاں سے یہاں تک یہودا کہلائے گا، آج کل والا اسرائیل نہیں، یہ فلسطین وغیرہ کا بیت المقدس کا علاقہ جو ہے یہ تو یہودا کی طرف تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل۔ تو خیر دو حصوں میں ان کی سلطنت تقسیم ہو گئی۔ اسرائیل والا جو حصہ ہے، جو حصہ اسرائیل کہلاتا تھا، اس علاقے میں الیاس علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور جب وہ بڑے ہوئے ہیں تو اس وقت کا جو حاکم تھا، جو بادشاہ تھا، اس کا نام اخیعاب، اور عربی کی کتابوں میں اخب بیان کیا جاتا ہے، بہرحال
اخب یا اخیاب اس کا نام تھا، اور اس کی بیوی ایزبل کے نام سے معروف ہے۔ یہ لوگ بت پرست تھے، اور وہاں ایک بعل نامی ایک بت تھا، اس کو اصل یہ بڑا خدا قرار دیتے تھے، بعل، جس کا قرآن میں ابھی ذکر ہے اتدعون بعلا۔ بہرحال یہ تمام لوگ بت پرستی پر ایک طرح سے جمے ہوئے تھے۔ الیاس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اچھا اس قوم کو اس توحید، اس بت پرستی سے نکال کر توحید کی طرف دعوت دو۔ جب انہوں نے دعوت دینی شروع کی تو چند ہی لوگ تھے جنہوں نے بات مانی، اکثروں نے انکار کر دیا۔ تو الیاس علیہ السلام نے وہاں کے جو بادشاہ تھا اس سے بات کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بات نہیں مانی، بلکہ ظاہر ہے جب بات نہیں مانی تو معاملہ برعکس ہو جاتا ہے کہ دشمنی پر آگے۔ تو اخیاب جو تھا وہ بھی، اس کی بیوی جو تھی، وہ دونوں دشمنی پر آگئے اور یہ کوشش میں تھے کسی طریقے سے ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ الیاس علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے وہاں سے غار میں حفاظت کے لیے تشریف لے گئے۔ کچھ عرصہ غار میں مقیم رہے، پھر انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ کچھ ایسے آثار ظاہر فرما دیں کہ میری بات آگے یہ لوگ مانیں۔ یہ وہی کچھ عرصہ تنہائی میں گزارنا، پہلے جو وقت گزرا تھا وہ تو تھا ہی، اب یہ مستقل دوبارہ۔ تو یہاں پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور دعا میں یہ بھی تھا کہ یا اللہ یہ لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں اور پھر میرے کسی معجزے کو تو ظاہر فرما کر یا اللہ تو ان کو توحید کی طرف لے آ۔ ایسا ہی ہوا، قوم پر قحط آئی۔ الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بادشاہ تھا اخیاب، اس سے ملے اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، بت پرستی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اگر تم چاہو تو دیکھو میری سچائی کا امتحان لے لو۔ اور بھی لوگ تھے، وہ بھی تھا، چاہو تو میری سچائی کا امتحان لے لو کہ تم جس کو بعل کو جو خدا مانتے ہو، اور بعل کے جو خدا ہے اس کے بھی تم پیغمبر مانتے ہو کہ یہ اس کے پیغمبر ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، چلو ٹھیک ہے، ایسا کرو تم ان کو لے آؤ اور وہ قربانی پیش کریں، اور میں آتا ہوں، میں قربانی پیش کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس سے تو حق بالکل واضح ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ لوگوں کو جمع کیا گیا، اور بعل کے ماننے والے اور اس کے جو جھوٹے نبی تھے انہوں نے قربانی پیش کی، اور بعل سے دعائیں کرتے رہے کہ قبول ہو جائے، قبول ہو جائے، کچھ ہوا ہی نہیں۔ الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قربانی کی، فوراً آسمان سے آگ آئی اور اس کو ختم کر دیا۔ یہ قبولیت کی علامت ہمیشہ سے سمجھی جاتی تھی۔ یہ واقعہ دیکھ کر لوگوں کو بالکل بات سمجھ میں آ گئی کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ لیکن ظاہر ہے نہ ماننے والے تو جو ضدی ہوتے ہیں وہ تو ضد پر ہی رہیں گے۔ تو ماننے والوں نے مان لیا، حق واضح ہو گیا، لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ایمان قبول کیا، لیکن پھر بھی نہ ماننے والے پھر بھی اسی طرح رہے۔ بادشاہ نے نہیں مانا، بعل کے جھوٹے نبیوں نے نہیں مانا، بادشاہ کی بیوی نے نہیں مانا، اسی طرح چلتا رہا سلسلہ۔ لیکن بہرحال اس الیاس علیہ السلام کو بڑی قوت حاصل ہو گئی، اس کے بعد بڑی قوت حاصل ہو گئی، اور پھر بارش بھی آئی، قحط ختم ہوا، پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن اب بادشاہ وغیرہ جو مردوں میں تھا وہاں تو خاموشی رہی، اس لیے کہ دیکھ لیا انہوں نے، اور اس کی بیوی جو تھی بادشاہ کی وہ دشمنی پر رہی، کسی طریقے سے ان کو ختم کر دیا جائے، ان کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے اور میرا غلط ہونا ثابت ہو رہا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ بہرحال الیاس علیہ السلام کوشش کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اخیر تک ان کا یہی سلسلہ چلتا رہا، جیسے ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بات مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، ماننے والوں کے لیے اخیری نجات، نہ ماننے والوں پر سزا۔ وہی سلسلہ ان کے ساتھ بھی ہوا۔
باقی آیتوں کا مفہوم واضح ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم سرسری ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور اس میں جو خاص بات ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اس وقت کو یاد کیجیے جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، بعل بت کو پکارتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ احسن الخالقین، لفظ خالق جو ہے وہ لفظ خالق جو ہے وہ کبھی حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حقیقی معنی کے اعتبار سے خالق کہتے ہیں اس کو جو بغیر کسی چیز کے کوئی چیز وجود میں لاتا ہو، بغیر کسی چیز کے کسی چیز کو وجود میں لانا، عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا، یہ تو حقیقی معنی میں خلق پیدا کرنا۔ اور یہ خلق یعنی پیدا کرنے والی صفت صرف اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے صفت نہیں ہوتی۔ خالق صرف ایک ہے اور کوئی خالق نہیں ہو سکتا۔ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان مختلف چیزوں کو جوڑ کر کوئی چیز بناتا ہے تو اس کو صانع کہتے ہیں۔ کبھی کبھی لفظ خالق صانع کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن کرنا نہیں چاہیے۔ جہاں ہے وہاں ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اپنے الفاظ میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ خالق کے حقیقی معنی ہے پیدا کرنے والا، اور پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا صرف اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے غیر اللہ کو خالق نہیں کہہ سکتے۔ کسی نے بہت اچھا کلام پیش کر دیا، اس کو کہے یہ ان کی تخلیق ہے، کہہ دیتے ہیں، اردو زبان میں کہہ دیتے ہیں ان کی تخلیق ہے۔ اچھا شعر کہہ دیا، اچھا کلام کر دیا، اچھا مضمون لکھ دیا، کہتے ہیں ان کی تخلیق دیکھو، لیکن بہرحال منع ہے۔ خالق کی صفت صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تذرون احسن الخالقین، تمام خالقوں میں سب سے اچھا خالق۔ یہ ان کے عقیدے کے اعتبار سے بات کی ہے کہ تم جو کہتے ہو نا کہ تمہارے بت بعل ہے اور اس کے ساتھ دوسرے ہیں جو خالق ہیں، تو اگر تم ان کو خالق مانتے بھی ہو تو انہوں نے کیا بنایا اور اللہ نے کیا بنایا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز تو احسن ہے، تو احسن الخالقین اللہ تعالیٰ ہوا، تو کیسے احسن الخالقین کو چھوڑ دے ان کے عقیدے کے اعتبار سے؟ یا پھر خالقین صانعین کے معنی میں لے لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنانے والوں میں بہترین بنانے والا اللہ ہے، کہ بناتا بھی ہے پھر اس میں روح بھی ڈالتا ہے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ احسن ہے۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ کو جو تمہارے اگلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ بعل تو بعد میں آیا، تمہارے خدا بعد میں وجود میں آئے، اللہ تو پہلے سے ہے، تمہارے پہلے جو گزرے ہوئے آباء و اجداد ہیں ان کو کس نے بنایا تھا؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین فکذبوہ فانہم لمحضرون، قوم نے ان کی تکذیب کی تو سزا میں ان کو آخرت میں پکڑ کے لایا جائے گا مجرم ہونے کی حیثیت سے۔ الا عباد اللہ المخلصین وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عباد المؤمنین۔ آیتوں کا مفہوم ہو چکا ہے، آگے چلتے ہیں۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ لوط علیہ السلام وہ بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، کیا حال لوط علیہ السلام بیچارے بالکل کمزوری کی حالت میں، کوئی ان کو قوت حاصل نہیں تھی، قوم ایسی برائی میں مبتلا تھی کہ وہ نفرت کرتے تھے اس سے، اور ہر صاحب فطرت اس سے نفرت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ لوط علیہ السلام میں جو بیماریاں تھیں، ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑی بیماری ان کے اندر جو تھی، جو بڑا گناہ ان کے اندر تھا وہ تو تھا ہی، لیکن اس کے علاوہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ 10 برائیوں میں مبتلا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت ان 10 پہ اضافہ کرے گی، یہ 10 سب جو قوم لوط میں تھے وہ آئیں گے اور میری امت اس پر اضافہ کرے گی اور کا، لیکن پھر بھی اس امت سے اللہ تعالیٰ نے عموم عذاب کو ہٹا لیا ہے۔ آج کل کے حالات نے دکھا دیا کہ واقعی لوط علیہ السلام والی قوم پھر آ گئی، اور اس سے بڑھ کر آئی ہے، اس سے بڑھ کر انہوں نے نئی چیزیں پیش کی ہیں، لیکن عمومی عذاب پھر بھی اس قوم پر نہیں آتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ امتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں آپ کی امتی ہونے کی برکت سے اور طفیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہونے کے لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اس امت پر ہوا، ورنہ تو عمومی عذاب آ کے سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، یاد کیجیے جب ہم نے ان کو، ان کے گھر والوں کو، سب کو نجات دی۔ گھر والے ترجمہ کر سکتے ہیں یا متعلقین، ماننے والے، ان کے ماننے والوں کو سب کو نجات دی۔ تھوڑے سے تھے ان کے ماننے والے، یہ بھی ایک بڑی عبرت ہے، ایک بڑی عبرت ہے۔ آج کل یہ پہلے بات آ چکی ہے، صرف ایک بات یہاں آ گئی تو اس کا پھر میں یاد دہانی کرا دیتا ہوں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کہ آج کل کسی کے بھی مقبول ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بڑا مجمع ہے۔ کیا لوط علیہ السلام سے زیادہ اس کا مقام ہو گیا؟ لوط علیہ السلام کے ماننے والے تھوڑے سے افراد تھے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس حکم کو پورا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم پورا کرتے رہو، بس یہ کامیابی ہے، یہی قبولیت ہے، یہی مقبولیت ہے۔ لیکن مجمع بڑھانے کے لیے ہم یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، خلاف شرع امور بھی کر لیں، لیکن مجمع بڑھ جائے، مجمع بڑھ جائے، اور مجمع بڑھ بھی گیا تو اس کو پھر قبولیت کی علامت سمجھیں۔ اگر ایسا ہی تھا تو بہت سے انبیاء والعیاذ باللہ بہت سے انبیاء کے بارے میں کہنا پڑے گا کہ وہ ان کو قبولیت حاصل نہیں ہوئی، وہ مقبول نہیں ہوئے، وہ عند اللہ مقبول نہیں تھے، والعیاذ باللہ۔ لوط علیہ السلام کیسی کمزوری کے حالت میں زندگی گزاری، قوم پر عذاب تو آیا لیکن آخر میں ماننے والے کتنے نکلے؟ اتنے عرصے کی محنت کے بعد ماننے والے تھوڑے سے تھے، اور آخری زندگی ان کی گمنامی میں گزری، پھر کسی تنہائی میں چلے گئے، اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جو ہم لوگوں کے یہاں آج کل کی سوچ کے لحاظ سے بہت بڑا عیب ہے کہ اپنی عبادت تنہائی میں، قوم پر عذاب آیا، آخری وقت ان کا گمنامی اور تنہائی میں گزرا ہے۔ لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، یاد کیجیے جب ہم نے ان کو، ان کے متعلقین کو، سب کو نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی۔ ان کی بیوی تھی جو قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور اس کی تفصیلات ملتی ہیں کہ کس طرح تھی، بہرحال قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو وہ بھی قوم میں شامل ہو گئے عذاب کے اعتبار سے۔ سدوم نامی جگہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ساتھ ہی گئے تھے، وہاں سے پھر لوط علیہ السلام علیحدہ ہو کر سدوم نامی جگہ چلے گئے تھے۔ اس کا ایک بڑا علاقہ وہ آج کل وہ ہے جہاں پر آج کل بحر میت، ڈیڈ سی جو علاقہ ہے، ڈیڈ سی کا علاقہ جورڈن اور اسرائیل دونوں میں، اس طرف بھی ملتا ہے، اس طرف بھی، یہ درمیان کی جگہ ہے۔ تو وہاں پر ابھی بھی کوئی مچھلی بھی، اس میں جانور بھی زندہ نہیں رہتے، اس پانی میں، بحر میت، ڈیڈ سی ہے، الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین، دوسروں کو ہم نے ہلاک کر دیا، بالکل جڑ سے ختم کر دینا، دمرا، تدمیر۔ ان پر پتھر برسائے گئے، ان کی بستی کو اٹھا کر پلٹ کر گرا دیا گیا، پھر زمین کے اندر وہ بستی دبتی چلی گئی، اوپر پانی آ گیا اور وہ بحر میت ہے۔ تاریخی لحاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہی ہے کہ وہاں پر یہ ڈیڈ سی اور بحر میت جو ہے وہی ہے۔ ثم دمرنا الآخرین، دوسروں کو ہم نے بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اور اے لوگوں، اہل مکہ سے خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ تو ان کے علاقوں میں بحر میت اور ڈیڈ سی کے پاس سے گزرتے رہتے ہو، کبھی صبح کے وقت، کبھی رات کے وقت، کیا پھر بھی سمجھتے نہیں ہو؟ ان کے اسفار میں وہ علاقہ جب آتا تھا تو وہ علاقہ جو ہے وہ منزلہ منازل ہوتی تھی پہلے زمانے میں، یہاں سے چلیں گے اتنے اس وقت یہاں پہنچیں گے، یہاں سے چلیں گے تو یہاں پہنچیں گے، تو وہ جو علاقہ تھا وہ ایسا تھا منازل کے اعتبار سے کہ انسان صبح وہاں ہوگا یا رات وہاں گزارے گا، اس طریقے سے۔ تو کبھی صبح کے وقت تم وہاں پہنچتے ہو
اور کبھی رات وہاں گزارتے ہو، رات میں وہاں سے گزرتے ہو. یہ دو خاص طور پہ اوقات ہوا کرتے تھے کہ ان اوقات میں تم وہاں سے گزرتے ہو. پھر بھی تم لوگوں کو عبرت نہیں ہوتی کہ دیکھو یہاں کوئی قوم آباد تھی، یہ قوم پوری تباہ ہو گئی. کیوں تباہ ہوئی؟ ایک نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے. تو اہل مکہ تم لوگ بھی مان جاؤ ورنہ تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے. افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں؟ اسی طرح آگے بھی انبیاء علیہم السلام کے واقعات مختصر بیان کیے گئے ہیں. بس یہیں تک رکھتے ہیں. آگے والی آیات بھی اسی طرح ہیں لیکن یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.